ناظرین جی پی میڈیا میں خوش آمدید. بریکنگ نیوز. 6 بڑے اسلامی ممالک جس میں سر فہرست ٹرکی ہے, پھر انڈونیشیا ہے, کوسوو ہے, البانیہ ہے, موروکو اور قازقستان ہے. ان ممالک نے بورڈ آف پیس کے تحت جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بننی ہے اس میں اپنے فوجی دستوں کو بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے غازہ میں پیس اور اسٹیبلٹی کے لیے. اس خبر کے بعد پاکستان اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے؟ پاکستان اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بننے کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں, حالات آگے کس طرف جا رہے ہیں؟ بورڈ آف پیس میں کیا یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ غازہ کے اندر سیز فائر کروا سکے اور امن لے کے آ سکے؟ اور مڈل ایسٹ کی لارجر جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ, کیا پاکستان کا اس حالات کے اندر اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام موضوعات کو کور کریں گے. ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھتے رہے ہیں, جب یہ بورڈ آف پیس اناؤنس کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو ہم نے بڑا اوپنلی آ کے یہ بات کہی تھی کہ بورڈ آف پیس کا جو امپیکٹ ہے کہ کیا یہ اپنے مقاصد کو اچیو, مقصد اس کا یہ ہے کہ سسٹینیبل پیس لے کے آیا جائے غازہ میں, تو یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ اپنے مقاصد کو اچیو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, اور کتنا ٹوتھ لیس ہوگا اور کتنا امپیکٹ فل ہوگا یہ ڈیسائیڈ کرے گی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس. کیونکہ دنیا کے اندر ایک لارجر جیو پولیٹیکل ریالٹی ہے کہ ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے, نیو لبرل سے نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہا ہے. کینیڈا کے پریمیئر کی وہ اسٹیٹمنٹ آپ کو, وہ تقریر آپ کو ابھی ریسنٹلی یاد ہوگی جس میں وہ کہہ رہے تھے دیٹ دا رول بیسڈ ورلڈ آرڈر از اینڈنگ. جب رول بیسڈ ورلڈ آرڈر اینڈ ہوتا ہے تو پھر نیو ریئلسٹک ورلڈ آرڈر ہی سامنے آتا ہے, جس میں مائٹ از رائٹ ہوتا ہے, جس میں آپ اتنے ہی سیکیور ہوتے ہیں جتنا اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی آپ کی یا آپ کے الائز کی کیپیسٹی ہوتی ہے. جس کی ایک بہت بڑی اگزامپل پچھلے سال مئی 2025 میں, کہ پچھلے 20 سال سے بھارت کو کہا جا رہا ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ڈپلومیسی کے ساتھ چلیں, مذاکرات کریں, آپ پاکستان میں دہشت گردی بھیج رہے ہیں مت بھیجیں. وہ کہتا تھا میں نے بات ہی نہیں کرنی, میں نے اس بارے میں بات ہی نہیں کرنی. مئی میں جب دے گاٹ دا بیٹنگ, اس کے بعد انہوں نے اپنی چیزوں کو اسٹریم لائن کیا. پھر ان کا بالکل آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بیہیویئر چینج ہو گیا پاکستان کو لے کے, اور ان کا دنیا کا ورلڈ ویو بھی چینج ہو گیا. سو یہی بات آپ غازہ اور فلسطین کے اوپر بھی اگر امپلیمنٹ کریں تو پچھلے 70 سال سے 80 سال سے پوری دنیا کے مذاکرات ہو رہے ہیں غازہ کے اندر اسٹیبلائزیشن کے لیے, غازہ میں سسٹینیبل پیس لے کے آنے کے لیے, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نکلا. 0 ملٹیپلائی بائی 0 ڈیوائڈیڈ بائی 0 از اکول ٹو 0. سو بات یہ ہے, دس از ہاؤ انٹرنیشنل ڈپلومیسی ورکس. یہ بورڈ آف پیس اسی وقت کامیاب ہوگا اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یعنی کوئی ایسی ٹینجبل طاقت گراؤنڈ پہ موجود ہوگی جو اسرائیل کو ڈٹر کر سکے. اب یہاں پہ آپ کو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا جو اینیمی ہے, آپ کا جو دشمن ہے, اس کا خوف کیا ہے, پرسیپشن ڈومین میں اس کا فیئر کیا ہے, اس کا اسٹریٹجک ولنریبلٹیز کیا ہیں. وہ جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے ابھی پچھلے ہفتے کی اسٹیٹمنٹ ہے اسرائیل کے ایکس پرائم منسٹر بینٹ کی, وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. میں آپ کو یہاں پہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ اسرائیل پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن آپ کبھی بھی ان کے منسٹرز, ان کے گورنمنٹ آفیشلز کے منہ سے آپ نے آج تک نہیں اس طریقے کی بات سنی ہوگی کہ یہ پاکستان کے اوپر حملے کر رہے ہیں یا پاکستان کو لے کے خوف زدہ ہیں. ہاں, پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوورٹلی کوشش تو پچھلے 80 سالوں سے کر رہے ہیں, ان کا جو ڈیوڈ بن گوریان تھا اس وقت سے کر رہے ہیں, لیکن کبھی اپنے منہ پہ نہیں لائیں گے. یہ ان کا ایکس پرائم منسٹر کی ایک ہفتے پرانی اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ذرا سن لیں. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. سو یہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان, ٹرکی اور سعودی عربیہ اسرائیل کو انسرکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسرائیل کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ جسٹ ٹیلنگ یو کہ ان کے دماغ میں یہ کیا خوف ہے. اور یہ جو دوسری ولنریبلٹی ہے, آئزیک ہرزوگ جو ہیں اسرائیل کا سٹنگ پریزیڈنٹ ہے, وہ یہ بات کر رہا ہے, یہ سن لیں. We're now in it. It has to be tested. It is clear that no one is willing to go into Gaza and fight except our military and our soldiers, our sons and daughters. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ہم جو ڈی ملٹرائزیشن ہے غازہ کی وہ نہیں کرنا چاہتا, اور صرف اسرائیل کرنا چاہتا ہے, ایون یو ایس بھی نہیں کرنا چاہتا. اور یہ ایک بہت ویل ریناؤنڈ انٹرنیشنل فورم کے اوپر بیٹھ کے وہ یہ بات کر رہا ہے. سو دیز آر دا ولنریبلٹیز دیٹ دا اسرائیلیز ہیز. اب انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں ان 6 ممالک نے تو اعلان کر دیا, لیکن یہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس اس وقت تک کوئی رزلٹ بیئر نہیں کر سکتی جب تک اس میں اسرائیل کا خوف یعنی پاکستان کی افواج شامل نہ ہوں. اٹس اے پریکٹیکل ریئلٹی. جب تک پاکستان کا ویٹ اس اسٹیبلائزیشن اور پیس فورس پہ نہیں آئے گا تب تک یہ پیس کیپنگ یونٹس اسرائیل کو ڈٹر نہیں کر سکیں گے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. ہاں,
اس کا ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہ اسرائیل کا پتہ ہے، جن کو نہ غزہ کا پتہ ہے، جن کو نہ فلسطین کا پتہ ہے، جن کو نارتھ ساؤتھ ایسٹ اور ویسٹ کا بھی نہیں پتہ، لیکن وہ بیٹھ جائیں گے یہاں پہ آ کے کہنے کے لیے کہ جی یہ تو پاکستان نے اپنی فوجیں بھیج دی ہیں فلسطینیوں کو مارنے کے لیے. کیونکہ ظاہر ہے ان کی باقاعدہ دکانیں اس بات کے اوپر چلتی ہیں، وہ غزہ کے نام پہ اپنا پولیٹیکل موٹیویشن جو ہے وہ گین کرتے ہیں، فائنینشیل ان کی جو دکانیں ہیں وہ چلتی ہیں غزہ کے نام پہ، لیکن پتہ ان کو کچھ نہیں ہے غزہ کے بارے میں. ان کو نہ فلسطین کا پتہ ہے، نہ ان کو پتہ ہے کہ فلسطین کے لوگ کہاں پہ کھڑے ہیں، نہ ان کو 2 اسٹیٹ سولوشن کا پتہ ہے، نہ ان کو آسلو اکارڈ کا پتہ ہے، نہ ان کو ہدنہ کا پتہ ہے. لیکن ہاں کیونکہ انہوں نے پاکستان کی عوام کو ایک ایموشنل اینگل دینا ہوتا ہے تو وہ جو ہے وہ یہ بات کریں گے کہ ہماری فوج کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے. پروپیگنڈا ویلیو اس کی زیادہ ہے، لیکن اس کے علاوہ اسٹریٹجکلی پاکستان کے لیے اور بائی ایکسٹینشن مسلم ورلڈ کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی افواج وہاں پہ موجود ہوں. اب پاکستان کی افواج جب وہاں پہ جاتی ہیں تو پاکستان از دا اونلی مسلم کنٹری ان دا ورلڈ. کل بھی آپ نے دیکھا کہ بورڈ آف پیس کے اوپر جو بات ہوئی تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کھل کے کہا کہ لیگل آکوپیشن ہے اور یہ ختم ہونی چاہیے. اتنا کرسٹل کلیئر سٹانس ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے کسی اور مسلم ملک کی نہیں آیا. پاکستان از دا اونلی مسلم کنٹری ان دا ورلڈ جس کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے اوپنلی کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس پاکستان کبھی بھی اس چیز کا حصہ نہیں بنے گا جو ڈی ملٹرائزیشن کے لیے استعمال. سو پاکستان اگر ایڈ ہوتا ہے تو پاکستان اس سارے ویٹ کے ساتھ ایڈ ہوتا ہے. پاکستان اپنی انسٹیٹیوشنل کلیئرٹی کے ساتھ اس چیز میں داخل ہوتا ہے، اور جب پاکستان اس انسٹیٹیوشنل کلیئرٹی کے ساتھ یہاں پہ داخل ہوتا ہے تو پھر ڈائریکشن بھی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ کسی صورت میں بھی جتنا مرضی ان کے اوپر پریشر آ جائے، ایز لانگ ایز پاکستان از ان دیٹ فورس، وہ ڈی ملٹرائزیشن کے لیے یا کسی بھی طرح کی کائنیٹک آپریشن کے لیے استعمال نہیں ہوگی. تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ پورا مسلم ورلڈ، فلسطین اور غزہ، وہ پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے. پاکستان کا وہاں پہ ہونا، پاکستان's آرمی از دا موسٹ پاورفل آرمی ان دا مسلم ورلڈ. آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی غزہ کی پٹی ہے کہ جس کے اندر جو ہے ریزسٹنس ہے، اس کو اتنا خوف ہے اسرائیل کے اوپر کہ انہوں نے 70-80 سال لے لیے لیکن اس پٹی کو وہ ختم نہیں کر سکے. تو آپ امیجن کریں کہ جب مسلم ورلڈ کی پاورفل آرمیز وہاں پہ موجود ہوں گی پیس اور اسٹیبلائزیشن کے لیے، تو کیا یہ اسرائیل کو ڈیٹر نہیں کرے گا؟ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اسرائیل کی جو اسٹریٹجک سائیکی ہے اس کے اندر خوف بہت زیادہ ہے. اسرائیل ڈز ناٹ آپریٹ وداؤٹ امریکن پریزنس. امریکن بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر اسرائیل نے کوئی جنگ نہیں مڈل ایسٹ میں لڑی. 1971-72 میں آڈٹ یینون پلان دیا کہ ہم نے سیریا کو ختم کر کے ہیڈ لیس کرنا ہے. 50 سال لگے سیریا جیسے ایک ملک کو ان کو ختم کرنے کے لیے. آپ اگر کمپیریزن کریں ان دونوں ملکوں کی طاقتوں کا تو بہت زیادہ پاورفل ہے اسرائیل، لیکن جب تک بالکل اسٹیٹ کا کانسیپٹ انہوں نے سیریا سے ختم نہیں کیا، انہوں نے سیریا کے اوپر حملہ نہیں کیا، اور اس میں تقریباً ان کو 50 سال لگے. اتنا خوف ہے ان کے دماغ کے اندر. سو اس خوف کے اوپر ہمیں کھیلنا ہے، اور جب پاکستان سمیت بڑے اسلامی ممالک اس فورس کا حصہ ہوں گے تو اسٹریٹجک فیئر انگلف کرے گا پورے کے پورے اسرائیل کو. اسرائیل کی ولنریبلٹیز اور ایکسپلائٹ ہوں گی اور اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں مزید دڑار آئے گی. تیسرا سب سے امپورٹنٹ اینگل یہ ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو سچویشن آپ کو پچھلے 50 60 70 سال نظر آئی ہے، دیٹ از بیکاز آف امریکہ. امریکہ کی پریزنس کی وجہ سے. امریکہ ناؤ آلسو وانٹس ٹو لیو مڈل ایسٹ، لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز میں جب آپ ایک جگہ کو چھوڑتے ہو تو آپ کا ویکیوم ایک کریٹ ہوتا ہے. ویکیوم کریٹ اگر زیادہ دیر تک ویکیوم رہے تو وہ کیوس اور انارکی ہوتی ہے جس سے پوری دنیا سفر کرتی ہے. امریکہ ایون دو امریکہ وانٹس ٹو لیو مڈل ایسٹ، لیکن امریکہ پورے کا پورا ویکیوم چھوڑ کے نہیں جا سکتا کیونکہ ریسورسز مڈل ایسٹ کے اندر ہیں. امریکہ کو مڈل ایسٹ میں ایک سینس آف اسٹیبلٹی چاہیے، لیکن وہ سینس آف اسٹیبلٹی جیسی بھی اچھی بری امریکہ دے رہا تھا وہ دینے کی اب کیپیسٹی امریکہ کے اندر نہیں ہے، کیونکہ امریکہ کے لوگ بھی نہیں چاہتے کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں رہے، اور امریکہ کے اوپر قرضہ بھی بہت زیادہ ہے، $38 ٹریلین کا ہے. اور امریکہ کا جو صدر ہے وہ کہہ کر ہی یہ اقتدار میں آیا ہے کہ میں مڈل ایسٹ کی جنگوں سے امریکہ کو نکالوں گا. تو لہٰذا امریکہ بھی چاہتا ہے کہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایسی فورس موجود ہو جو کہ امریکہ کی سیکیورٹی گارنٹیز کو فلفل کر سکے. تو اس میں دو کنٹینڈرز نیچرل سامنے آتے ہیں، ایک اسرائیل آتا ہے، دوسرا پاکستان. اسرائیل میں کیا کیپیسٹی ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ سیکیورٹی گارنٹیز دے سکے؟
کہ جب پورا مڈل ایسٹ اسرائیل کے خلاف ہے, پورا مڈل ایسٹ اسرائیل کو ایسے لیتا ہے, اپنا دشمن کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے, پورا مڈل ایسٹ اسرائیل کو لیجیٹیمیٹ کہتا ہے, جس طرح انہوں نے قطر کے اوپر کیا, ایران پہ حملے کیے, جو اس طرح ان کے باقی مسلم ممالک کے ساتھ ریلیشنز ہیں, جو کہ ان کا ایکسپینشنسٹ ڈیزائن ہے. کیا مسلم کنٹریز مڈل ایسٹ کی کمفرٹیبل ہوں گی اسرائیل کے ساتھ؟ نو. تو پھر کون سا ایسا مسلم ملک بچتا ہے جس کے جو فورسز ہیں, جس کی افواج جو ہیں, جس کی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس جو ہیں, وہ پورے مڈل ایسٹ کی ہر مسلم کنٹری اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہے؟ عربس کے آپس میں بھی اختلافات ہیں, لیکن کس مسلم ملک کے اوپر ان سب کا کنسنسس ہے؟ دیٹ از پاکستان. تو پاکستان, ہمیں اس بات کا پتہ ہو یا نہ ہو, نیچرلی جو نیچرل بانڈ سیکیورٹی گارنٹر بن سکتا ہے مڈل ایسٹ کا, جس کا لارجر موٹیو ہی یہ ہے کہ پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ, جس کا کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائن نہیں ہے, جو اپنی آئیڈیالوجی کسی کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتا, جس کا کوئی اکنامک بینیفٹ بھی نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ چائنا جو اپنا انفلوئنس پروجیکٹ کر رہا ہے پوری دنیا میں, وہ اپنی اکنامک پروگرس کی وجہ سے کر رہا ہے. رشیا جو ہے وہ اپنی ان کا ایک نیو سوویت جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اوپر وہ دنیا میں اپنا انفلوئنس ایزرٹ کر رہا ہے. امریکہ کی اپنا, آپ نے دیکھا ڈیموکریسی کے نام پہ اس نے دنیا میں اپنا انفلوئنس ایزرٹ کیا. اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کے نام پہ اپنا انفلوئنس ایزرٹ کرنا چاہتا ہے. انڈیا گریٹر انڈیا کے نام پہ کرنا ہے. دیر از اونلی ون کنٹری اس سارے کیوس کے اندر, وہ پاکستان ہے, جس کا کوئی موٹیو نہیں ہے, جس کا موٹیو صرف اور صرف ایک ہے, پیس ود ان اینڈ پیس ود آؤٹ. کیونکہ پاکستان کو ایسا لگتا ہے کہ اگر باہر امن ہوگا, ریجن میں امن ہوگا, تو پاکستان میں امن آئے گا, اور ہمیں امن چاہیے پروگریس کے لیے. سو نیچرلی جو کنٹری ایمرج کرتی ہے سیکورٹی گارنٹیز مڈل ایسٹ کے اندر دینے کے لیے, تو وہ اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو اسٹارٹ ود غازہ. دس ڈیگر ان دا ہارٹس آف مسلم, جو قائد اعظم نے کہا تھا اسرائیل کو, وہ اس خطے میں جب تک مسجد اقصیٰ کی سراؤنڈنگ میں جب تک سسٹینیبل پیس نہیں آئے گا, وہ پیس ایکسٹینڈ کر کے مڈل ایسٹ میں نہیں آئے گا. اینڈ آئی تھنک دس از دا رائٹ ٹائم فار پاکستان. اینڈ آئی ایم اوپنلی, میں ایڈوائز کروں گا پاکستان کی گورنمنٹ کو کہ وہ زیادہ ٹائم نہ لیں اور وہ اپنی فورسز کو اسٹیبلائزیشن فورس کے اندر بھیجیں, کیونکہ پاکستان کی فوج جب جائے گی تو اس اسٹیبلائزیشن فورس کا جو امپیکٹ ہے اور اس کی جو طاقت ہے وہ ملٹی پلائی بائی 100 ہو جائے گی. پاکستان اپنی ساری اسٹریٹجک کلیئرٹی, پاکستان اپنا انسٹیٹیوشنل کلیئرٹی لے کے اس فورس میں شامل ہوگا. اس سے ٹرکی کے لیے بھی فائدہ ہے, اس سے انڈونیشیا کو بھی فائدہ ہے, اس سے کوسوو کو بھی فائدہ ہے, اس سے البانیہ کو بھی فائدہ ہے, اس سے قازقستان کو بھی فائدہ ہے, اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہے, اس سے مسلم ورلڈ کو بھی فائدہ ہے. اینڈ موسٹ آف آل, the chances of sustainable peace increases multi-folds. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.